بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم آل آف یو. ہماری MTH 486 فلوئڈ میکینکس کی سیریز کا آج یہ تیسرا لیکچر ہے اینڈ آئی ایم یور انسٹرکٹر ڈاکٹر فہد منیر عباسی. ایز یوزول ایٹ دا اسٹارٹ آف دس لیکچر آئی لائک ٹو گیو یو اے بریف لے آؤٹ آف دس لیکچر. آج کے لیکچر میں ہم کیا کریں گے؟ ٹریویلی ایز یوزول شروع میں پچھلے لیکچر کو سمرائز کریں گے ذرا بریفلی. کوئکلی دیکھیں گے کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں کیا اسٹڈی کیا، کیا کیا چیزیں تھیں جن کو ڈسکس کیا، پھر ان کو لے کے سب مزید بیسک ڈیفینیشنز کو ڈسکس کریں گے. دین ول ایگزامن دا فلو اینڈ اٹس ٹائپس. آفٹر ورڈز ول اسٹڈی دا ٹائپس آف فلو لائنز. کتنی قسم کی فلو لائنز ہیں، کیسے کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے ان کو، اور کیسے ڈفرینشیٹ کرتی ہیں ایک قسم کی فلو لائنز دوسرے سے. دین ول ایگزامن دا اسٹریس اینڈ اسٹریس فیلڈز. بیسیکلی اسٹریس ہوتی کیا ہے اور اسٹریس فیلڈ کیا چیز ہے، اور فیلڈ کا کانسیپٹ کیا ہے اور کس طریقے سے ورک کرتا ہے. ول سی دیٹ کہ ایک فیلڈ ہوتی کیا چیز ہے، پھر ویلوسٹی فیلڈ اینڈ دین اسٹریس فیلڈ اینڈ ٹمپریچر فیلڈ. یہ ساری چیزیں خود بخود کچھ چیزیں آپ کو کلیئر ہونے لگیں گی. اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دس لیکچر آل سمرائز کہ جو کچھ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا ہے اس کو میں سمرائز کروں گا فار یو ویری بریفلی، اینڈ اس کے ساتھ ہم اپنے آج کے لیکچر کو ختم کریں گے. ویل ان دا پریویس لیکچر، جو کہ ہمارا دوسرا لیکچر تھا فلوئڈ میکینکس کے کورس کا، ہم نے سسٹمز اینڈ سراؤنڈنگس کو دیکھا. وی اسٹڈیڈ کہ سسٹم کیا چیز ہے، کیسے ایک کنفائنڈ اسپیس کے اندر کوئی بھی ریجن اگر باؤنڈ ہو اور ہم اس کو انالائز کریں تو وہ ایک سسٹم کہلاتا ہے. سسٹم کی کنفائنڈ باؤنڈریز ہو سکتی ہیں وچ کین بی ریئل اور کین بی امیجنری ایز ویل، جو اس کو باقی کے ایٹماسفیئر اور باہر کے ایٹماسفیئر سے الگ کرتی ہیں. یہ باؤنڈریز ہونا ضروری ہے ان کیس کہ سسٹم کو باقی چیزوں سے الگ کیا جا سکے. پہلی چیز. دوسری یہ کہ یہ باؤنڈریز امیجنری بھی ہو سکتی ہیں، ریئل بھی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم ایک کپ کی ایگزامپل لی تھی، پھر ایک روم کی ایگزامپل کنسیڈر کی تھی. دین وہ ایگزامنڈ کہ یہ ارتھ بھی ایک طرح کا سسٹم ہے. ان کی باؤنڈریز کچھ کیسز کے اندر آئی شوڈ یو کہ باؤنڈریز ڈیفائنڈ قسم کی باؤنڈریز ہوتی ہیں. سم ٹائمز دیز آر امیجنری باؤنڈریز جس کے اندر ہم ایک سسٹم کو انالائز کرتے ہیں. دین وی اسٹڈیڈ واٹ آر دا سراؤنڈنگز آف اے سسٹم. تمام وہ چیزیں جو سسٹم کے آؤٹ سائڈ لائے کرتی ہیں، ان باؤنڈریز کے باہر لائے کرتی ہیں، وہ سسٹم کی سراؤنڈنگز کہلاتی ہیں. اس کپ کے کیس کے اندر تمام روم جو ہے وہ اس کپ کی سراؤنڈنگ ہے. یہ سولر سسٹم ہمارے اس ارتھ کی سراؤنڈنگ ہے، اور اسی طرح تمام سسٹمز کے ساتھ کوئی نہ کوئی سراؤنڈنگ ضرور وابستہ ہوتی ہیں. ان کو ڈسکس کرنا اس لحاظ سے بھی ضروری تھا کہ جب ہم فلوئڈ میکینکس کے سسٹم کو یا فلوئڈ فلو کے سسٹمز کو انالائز کریں گے تو ہمیں یہ ضرور پتہ ہو کہ کہاں پہ ہماری کنفائنڈ باؤنڈریز ہیں، ڈیفائنڈ باؤنڈریز ہیں. اگر نہیں ہیں تو ہم ان کو ڈیفائن کریں اور سپوز کریں، اور پھر سراؤنڈنگز کے ایفیکٹ ان باؤنڈریز کے اوپر اور دین ان اپنے فلوئڈ کے فلو کے اوپر کیا ایفیکٹس ہیں سراؤنڈنگز کے، ان چیزوں کو انالائز کریں، جیسا کہ وی ول ڈو وین ول گو ٹوورڈز دا ایپلیکیشنز آف فلوئڈ میکینکس اس کورس کے اندر. Then we studied the control volume and control surface. We saw that what are the control surfaces, کس طرح control volume کو سراؤنڈ کرنے والی سرفیس کو کنٹرول سرفیس کہا جاتا ہے. پھر ہم نے کنٹرول سرفیسز کی مختلف اقسام دیکھی. some are deformable control surfaces, some are non-deformable control surfaces, and اسی کو لے کے ہم نے کنٹرول والیومز کو کیریکٹرائز کیا تھا ان ٹرمز آف ڈیفارمیبل کنٹرول والیومز اینڈ نان ڈیفارمیبل کنٹرول والیومز. دین وی وینٹ تھرو دا کانسیپٹ آف فلوئڈ ایز اے کانٹینیوم، کہ فلوئڈ کو ہم کانٹینیوم ٹریٹ کرتے ہیں اور کیوں ٹریٹ کرتے ہیں. وی انالائز کہ واٹ اے کانٹینیوم از، اینڈ دین وی سو دیٹ واٹ آر دا کانسیکوینسز آف ایزیومنگ فلوئڈ ایز اے کانٹینیوم. ہم نے دیکھا کہ فلوئڈ کو کانٹینیوم سپوز کرنے سے ایک بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ فلوئڈ کی تمام کوانٹیٹیز اور پراپرٹیز جو ہے وہ کانٹینیوس فنکشن آف اسپیس اینڈ ٹائم مل جاتی ہیں ہمیں. سو ہم ڈفرینشیل کیلکولس کو اپلائی کر کے فلوئڈ میکینکس کو میں یوز کر سکتے ہیں
ڈفرینشیل کیلکولس کے مختلف لاز کو, کیونکہ اس میں اپیئر ہونے والی تمام کوانٹیٹیز جو ہوتی ہیں وہ کنٹینیوس ہوتی ہیں. Then we examined the differential versus the integral approach, which is commonly used in fluid mechanics. Afterwards, we saw that Eulerian and Lagrangian methods of descriptions, kaise Eulerian method or Lagrangian method apply kiya ja sakta hai into a particular problem of a fluid mechanics, and what is the difference between the Eulerian and Lagrangian methods of description. Eulerian method, repeat karta chalu yahan pe, کہ deals with the general behavior of the fluid. It is not concerned with the particular motion of a fluid particle moving in say any direction or feeling any pressure. Eulerian method کے اندر ہم generally fluid کو analyze کرتے ہیں instead of going into details of every particular particle, جبکہ لیگرانجین میتھڈ کے اندر ہم پرٹیکولر پارٹیکلز کو, ان کے موشنز کو, ان پہ اپلائی ہونے والی فورسز کو ڈیل کرتے ہیں. سو ایک پرٹیکولر میتھڈ ہے اور ایک جنرل میتھڈ ہے, اور وی ڈسکس دیٹ Eulerian method is more appropriate for the analysis of fluid mechanics, whereas the Lagrangian method is more appropriate for the analysis of solid mechanics. تو چونکہ یہ کورس ہمارا یہاں particularly ڈیل کر رہا fluid mechanics کے ساتھ, so most of the things will be analyzed using the Eulerian methods of description. Then we went through the concept of dimensions and units. Dimensions کیا چیز ہیں اور units کیا ہیں, دونوں کس طرح interlinked ہیں. We saw that بیسک میئربل کوانٹیٹیز کو ڈائمینشنز کہا جاتا ہے, اور کس طرح پہ ڈائمینشنز کو کریکٹرائز کیا جا سکتا ہے ان ٹرمز آف پرائمری ڈائمینشنز اینڈ سیکنڈری ڈائمینشنز. پرائمری ڈائمینشنز وہ تمام کوانٹیٹیز کے جن کے ساتھ ہم ایک انڈیپینڈنٹ اسکیل اٹیچ کرتے ہیں, جیسے لینتھ, ماس, ٹائم, ٹمپریچر, بیسک کوانٹیٹیز تھیں. اور پھر سیکنڈری کوانٹیٹیز وہ تمام کوانٹیٹیز جن کو میئر کیا جاتا ہے ان ٹرمز آف دا پرائمری کوانٹیٹیز لائک ویلوسٹی, والیوم, پریشر, اسٹریس, آل دیٹ. یہ تمام کوانٹیٹیز سیکنڈری کوانٹیٹیز ہیں اور ان کو میئر کیا جاتا ہے ان ٹرمز آف دا پرائمری کوانٹیٹیز. دین یونٹس کیا چیز تھے؟ اگین جو میئریبل کوانٹیٹیز کو ڈفرینٹ اماؤنٹ یا میگنیچیوڈ اٹیچ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ وہ یونٹس کہلاتے ہیں. فار ایگزامپل لینتھ از اے بیسک ڈائمینشن, ویئر ایز سینٹی میٹر, میٹر, کلو میٹر اور فٹ اینڈ مائلز آر یونٹس آف دس ڈائمینشن لینتھ. دین وی saw that there are different type of systems that are used by different scientists in different regions, جن میں انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس, برٹش گریویٹیشنل سسٹمز تھے, شامل تھے. اینڈ دین وی saw that how scientists agreed upon the international system of units and how the present calculations and analysis are made using the international system of units as a standard for every analysis. So this was what we did in previous lecture, and in today's lecture ہم انہی تمام چیزوں کو لے کے اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کریں گے, اور یہ جو بیسک کانسیپٹس ہم نے پریویس لیکچر کے اندر ڈسکس کیے تھے ان کو اور مزید ایکسٹینڈ کریں گے کہ کیسے کچھ اور مزید چیزیں بیسک ڈیفینیشنز کی کیٹیگری کے اندر فال کرتی ہیں, ان کو انالائز کیا جائے گا. کیونکہ شروع کے لیکچرز ہیں فلوئڈ میکینکس کے, so it is necessary to make you familiar with each and every basic concepts that will be used in this course later on جب ہم move کریں گے towards the applications and analysis and basic principles of fluid mechanics. So in today's lecture again some basic definitions will be discussed and analyzed in a bit detail that than we did in the previous lectures. ان میں ان بیسک ڈیفینیشنز کے اندر پریشر, ڈینسٹی اور ٹمپریچر شامل ہیں, جو کہ بہت ہی بیسک ہیں, اور پھر کچھ جو ان تینوں کوانٹیٹیز کے ساتھ اٹیچڈ کوانٹیٹیز ہیں ان کو بھی دیکھیں گے, لائک انرجی, انتھالپی, انٹروپی, اسپیسیفک ہیٹ, کوفیشینٹ آف وسکوسٹی, تھرمل کنڈکٹیوٹی, ایکسیٹرا. Now, while the velocity field V is the most important fluid property,
it interacts closely with the thermodynamic properties of the fluid. We have already introduced into the discussion the three most common properties: pressure, density and temperature. ان تین کوانٹیٹیز کو ابھی تک ہم کہیں نہ کہیں ہلکا پھلکا یوز کر چکے ہیں, آپ فیملیئر ہو چکے ہیں ٹیمپریچر سے. ڈینسٹی کو بھی رفلی فرسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکرائب کیا تھا. آج تھوڑا ڈیٹیل سے اور تھوڑا مور سائنٹیفکلی اس کو دیکھیں گے along with the pressure. گو کہ ویلاسٹی فیلڈ ایک پرائمری ٹاپک اور پرائمری کوانٹٹی ہے جو کہ ہم میئر کریں گے, ناٹ ان دا سینس کہ اٹ از اے پرائمری کوانٹٹی ان ٹرمز آف ڈائمینشن اور دیٹ. پرائمری کوانٹٹی ان ٹرمز آف فلوئڈ میکینکس کے تمام انالیسس اس لیے ہوتا ہے کہ ہم فلوئڈ کی ویلاسٹی ڈٹرمن کر سکیں پراپرلی. لیکن اس کے ساتھ کچھ وابستہ کچھ مزید چیزیں فلوئڈ ویلاسٹی کے ساتھ اٹیچ ہیں جو کہ ویلاسٹی کو انفلوئنس کر رہی ہوتی ہیں ان سیورل کیسز, جن کے اندر پریشر بھی شامل ہے, ڈینسٹی بھی شامل ہے, اور ان تمام چیزوں کو مختلف اور چیزیں انٹرنل انرجی, وسکوسٹی, تھرمل کنڈکٹیوٹی, یہ تمام چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. ابھی تک کے لیے زیادہ ڈیٹیلز میں لے کے جا کے اور کمپلیکیٹ نہیں کرنا چاہتا چیزوں کو, سم بیسک کانسیپٹس کو ہی ڈسکس کریں گے, خاص کر چونکہ کئی اسٹوڈنٹس بیچ میں ایسے بھی ہیں جو فزیکل کانسیپٹ سے اتنے فیملیئر نہیں ہیں. اس لیے کوشش یہ کی جائے گی کہ چیزوں کو بڑا سمپلی اور اسموتھلی لے کے چلا جائے, پرٹیکولرلی ان لوگوں کے لیے جو فزکس سے اتنے زیادہ فیملیئر نہیں ہیں ان کے لیے, اور بیسک کانسیپٹس کو جو ہے وہ گو تھرو کیا جائے. ان بیسک کوانٹیٹیز کے اندر پہلے نمبر پہ پریشر ہے, اور پریشر از دا کمپریشن اور اسٹریس ایٹ اے پوائنٹ ان اے اسٹیٹک فلوئڈ. Next to velocity, the pressure P is the most dynamic variable in fluid mechanics. Differences or gradients in pressure often derive a fluid flow, especially in ducts. In low speed flows, the actual magnitude of the pressure is often not important unless it drops so low as to cause vapor bubbles to form in a liquid. So textbook definition تو بہرحال ایک اپنی جگہ اس کی امپورٹنس ہے. عام الفاظ میں I'll try to explain, particularly for those students who are not very much familiar with the physical concepts. پریشر کو اگر سمپل الفاظ میں یا سادہ الفاظ میں کہا جائے تو جو اسٹریس یا جو فورس ہم لگا رہے ہیں کسی بھی ایک پوائنٹ کے اوپر, کسی بھی ایک ریجن کے اوپر, وہ پریشر کہلاتی ہے. عموماً عام لینگویج کے اندر بھی ہم یوز کرتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ پریشر جناب لگ رہا ہے اس چیز کے اوپر, یا سم ٹائمز کچھ اسپورٹس کے اندر جناب یہ ہوتا ہے کہ فلاں پلیئر بہت پریشر کے اندر ہے. تو یہ ملتی جلتی چیزیں ہیں, لیکن یہاں چونکہ ہم سائنٹیفکلی ڈیفائن کر رہے ہیں اس لیے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. جب اسٹریس کسی ایک پوائنٹ کے اوپر لگے, کتنی اسٹریس کتنے ایریا کے اوپر لگ رہی ہے, یہ پریشر کہلاتا. ایک مخصوص پوائنٹ کے اوپر جب پریشر یا فورس ایگزرٹ کی جائے. ویلاسٹی کے ساتھ ساتھ پریشر از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ کوانٹیٹیز ان فلوئڈ میکینکس, کیونکہ پریشر ایک پوائنٹ کے اوپر کم اور دوسرے پوائنٹ کے اوپر زیادہ ہو تو یہ فلو جنریٹ کیا جا سکتا ہے. اس کی سمپل اگزامپل اگر آپ لیں تو کوئی بھی واٹر پائپ لے لیں چھوٹا, اینڈ بلو اٹ ود یور ماؤتھ فرام ون سائڈ, جبکہ اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہو تو اٹ ول موو دا واٹر ود ان دا پائپ. سو جب آپ پریشر ایگزرٹ کریں گے اور بلو کریں گے تو فلوئڈ میں موشن جنریٹ کیا جا سکتا ہے ان اے ویری سمپل اینڈ کامن way. So I just want you to imagine کہ کس طریقے سے یہ ورک کیا جا سکتا ہے by this small example, کہ آپ پریشر ایگزرٹ کر رہے ہیں اور یہ چیز موو کر رہی ہے due to the pressure which you are applying on it. اور اسی طرح پریشر ویریشن جب کلوزڈ چینلز کے اندر, جیسے پائپس ہو گئے ہیں ہمارے گھر کے, ان کے اندر جب پریشر اپلائی کیا جاتا ہے تو ہم فلوئڈ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کروا سکتے ہیں بائی پریشر ڈفرینس. آپ گھر میں یوز ہونے والی پانی کی موٹر لے لیں, کوئی سمپل پمپ لے لیں جو پریشر کو یوز کرتے ہوئے پانی کو فرام لوور ہائٹ ٹو ہائر پوائنٹ موو کراتے ہیں, میکنگ یوز آف دس پریشر. سو پریشر از امپورٹنٹ ناٹ اونلی بیکاز وی آر ٹو ڈٹرمن کمپلیٹ اسٹیٹ آف دا فلوئڈ, بٹ آلسو کہ ہم اس کو یوز کرتے ہوئے فلوئڈ کو موو کرا سکتے ہیں
اور اپنی مرضی کی لوکیشن کے اوپر پہنچا سکتے ہیں. اس لحاظ سے بھی پریشر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. Well, the next quantity is temperature. Temperature is a measure of internal energy level of a fluid. It may vary considerably during high-speed flows of gas. If temperature differences are strong, heat transfer may be important. But our concern here is mainly with dynamic effects. It is most important quantity as far as the thermodynamic of the fluid is concerned, because it can also affect the other properties of the fluid like velocity, pressure, viscosity, etc. اگر عام الفاظ میں اور سادہ الفاظ میں ٹیمپریچر کو ایکسپلین کیا جائے تو بیسیکلی یہ فلوئڈ کی انٹرنل انرجی کو میئر کرنے کا نام ہے. فلوئڈ میں کتنی انرجی اسٹورڈ ہے, وی کین میئر اٹ یوزنگ دا سے کوانٹٹی ٹیمپریچر. کیسے؟ سم ٹائم یو کین امیجن اٹ ایز, اگر فلوئڈ از وارم, واٹر از وارم, so it contains more energy than a cold water. So this is a measure of internal energy جو کہ warmer fluid کو آپ نے دی using some say heating device. آپ نے اس کو heat up کیا تو جو energy اس میں store ہو گئی وہ دیکھی جا سکتی ہے in terms of higher temperature compared to the colder fluid. Now موسٹ آف دا ٹائمز خاص کر اسٹارٹنگ کے کیس میں ٹمپریچر شاید اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہ ہو فار دا بگنرز, لیکن جب بھی فلوئڈ کی تھرموڈائنامکس کو ڈسکس کیا جاتا ہے, یعنی کس طرح فلوئڈ کے اندر ہیٹ فلو کرے گی اور کس طرح فلوئڈ کے اندر ٹمپریچر کی ویریشن آ سکتی ہے, تب ٹمپریچر از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ کوانٹیٹیز. اب ٹمپریچر کی اپنی جگہ امپورٹنس تو بہرحال ہے ڈیو ٹو اٹس تھرموڈائنامکس, لیکن اس کی مزید امپورٹنس اس وجہ سے بھی ہے کہ فلوئڈ کے ٹمپریچر کی ویریشن سے باقی کوانٹیٹیز پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے, جیسے کہ ویلوسٹی, پریشر, وسکوسٹی آف دا فلوئڈ. ابھی تک آپ وسکوسٹی کے کانسیپٹ سے فیملیئر نہیں ہیں, لیکن ہوپ فلی ویری سون یو ول گیٹ فیملیئر ود دیٹ ون آئی ول ایکسپلین اٹ ٹو یو کہ کس طرح وسکوسٹی ہے کیا چیز اور کس طریقے سے ٹمپریچر کے لحاظ سے یہ ویری کر سکتی ہے. پریشر obviously largely depends upon temperature, کہ ٹمپریچر کے لحاظ سے بھی پریشر ویری کرے گا, پرٹیکولرلی ان گیسز. لیکوڈس کے اندر اتنا زیادہ اس کا انفلوئنس نہیں ہوتا. سو ٹمپریچر از ون آف دی امپورٹنٹ کوانٹیٹیز دیٹ وی ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ while analyzing the fluid mechanics, particularly when we are interested in the thermodynamics of the fluids. The next one is the density. تھوڑا سا briefly ہم نے density کو study کیا تھا in the first lecture, but that was just a rough say over point of view or a rough definition for a very starter as far as the fluid mechanics is concerned. Now since we are getting matured with the course of fluid mechanics, so we will study this concept in a rather detailed manner. The density of a fluid is its mass per unit volume. یہاں تک تو یہ چیز ویسی ہی ہے جیسی ہم نے فرسٹ لیکچر کے اندر دیکھی تھی. Well, density is highly variable in gases and increases nearly proportionally to the pressure level. Density in liquids is nearly constant. The density of water about say 1000 kilogram per meter cube increases only 1% if the pressure increases by a factor of 220. Thus most liquid flows are treated analytically as nearly incompressible. Mass per unit volume کے concept سے تو آپ لوگ familiar ہیں کیونکہ ہم نے first lecture میں اس کو discuss کیا تھا, لیکن تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کو ایک چیز discuss کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ کہ ڈینسٹی گیسز کے لیے ویریبل ہو سکتی ہے, جی ویریبل ہوتی بھی ہے, اور اٹ ڈپینڈز اپون ٹمپریچر اینڈ پریشر کہ کیسے گیسز کا پریشر ویری کرنے سے اس کی ڈینسٹی پہ فرق پڑ سکتا ہے, کیونکہ والیوم آف دا گیسز ڈفر ود دا پریشر. سو جب والیوم ویری کرے گا تو آبویسلی اس کی ڈینسٹی بھی ویری کرے گی بیکاز اٹس دا ریشو آف ماس پر یونٹ والیوم. اس کی سمپل اگزامپل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو گاڑیوں میں عموماً یہ جو سی این جی کٹ یوز ہوتی ہے جیسے کمپریس کر کے گیس کو جو ہے وہ فل کیا جاتا ہے, تب اس کی ڈینسٹی اور ہوگی, اور اگر آپ اس کو لیک آؤٹ کرتے ہیں تو تب اس کی ڈینسٹی فرق ہوگی. سو پریشر اپلائی کرنے سے یا ٹمپریچر ویری کرنے سے ڈینسٹی پہ فرق پڑ سکتا ہے, بٹ ان کیس آف گیسز
compared to that of liquids, تو liquids کا کیس تھوڑا سا فرق ہے گیسز سے. موسٹلی liquids کے لیے ڈینسٹی کانسٹنٹ ہی ٹریٹ کی جاتی ہے, اینڈ liquids کے فلو کو اس لیے انکمپریسیبل فلوز کہا جاتا ہے. انکمپریسیبل کیا چیز ہے تھوڑا سا آگے چل کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے, لیکن ایسی چیز جو کمپریس نہ کی جا سکے. سو لیکوڈس کے لیے ڈینسٹی یوزلی کانسٹنٹ ٹریٹ ہوتی ہے, اور تمام لیکوڈ کے فلوز جو ہیں وہ انکمپریسیبل فلوز کو کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. اچھا, ابھی تک کے لیے فلوئڈ بھی ڈسکس ہو گیا, باقی تمام چیزیں بھی ہم نے دیکھ کے چلی. تو فلو کیا چیز ہے؟ مائنڈ میں ایک ہلکا پھلکا رف سا کانسیپٹ ضرور ہوگا کہ فلو کیا چیز ہے, بھئی بہتی ہوئی چیز کیا چیز ہے یا بہنا کیا چیز ہے, لیکن پرٹیکولر اس کی سائنٹیفک ڈیفینیشن ابھی تک ہم نے نہیں کی. سو ایٹ دس پوائنٹ we'll go through that. A material goes under deformation when different forces act upon it. If the deformation continuously increases without limit, then the phenomena is called flow. اگر کسی بھی چیز کے اوپر, کسی بھی باڈی کے اوپر کوئی فورس ایگزرٹ کی جائے تو وہ ڈیفارم ہوتی ہیں, ہو بھی سکتی ہے. اور ان کیس آف سالڈز ضروری نہیں کہ ہمیشہ فورس کرنے سے چیزیں ڈیفارم ہوں. آبویسلی کچھ سالڈس کو ڈیفارم کرنے کے بہت ہائی قسم کی فورسز چاہیے ہوتی ہیں جو کہ مشینری سے دی جا سکتی ہیں, شاید ود بیئر ہینڈس اٹس ناٹ پاسبل. لیکن اگر جو اس میں ڈیفارمیشن آ رہی ہے کسی بھی باڈی کے اندر وہ کنٹینیوس ہو اور کنٹینیوسلی انکریز کرتی چلی جائے وداؤٹ لمٹ, تو اس فینومینا کو فلو کہتے ہیں. کسی بھی باڈی کے اوپر آپ نے کوئی فورس لگائی اور وہ ڈیفارم ہو گیا, اس نے اپنی شیپ چینج کی اور وہ شیپ چینج کرتا ہی چلا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز فلو کر رہی ہے, موو نہیں کر رہی. انسٹیڈ اٹس فلوئنگ بیکاز دا ڈیفارمیشن دیٹ از کازڈ بائی دا فورس ایگزرٹیڈ آن دیٹ از انکریزنگ وداؤٹ لمٹ. ناؤ وین اے فلوئڈ از فلوئنگ, numerous small particles get together and form the flowing stream. These particles, while moving, group themselves in variety of ways. The type of flow of a liquid depends upon the manner in which the particles move. پریویس لیکچر میں ہم نے مائکروسکوپک اور مائکروسکوپک دونوں کانسیپٹس دیکھے. مائکروسکوپک کی کیٹیگری میں آئی ایکسپلینڈ کہ کس طرح فلوئڈ اسمال مالیکیول سے مل کے بنا ہے اور کس طرح تمام مالیکیولز جو ہے وہ فلو کرتے ہیں اور موو کرتے ہیں ان اے پرٹیکولر فلو ریجیم. سو فلوئڈ کا فلو کیسا ہوگا یہ لارجلی ڈپینڈ کرتا ہے ان مالیکیولز کے موشن پہ. جب فلوئڈ از فلوئنگ تو دیز مالیکیولز گروپ دیم سیلوز, تو کس طرح کا فلو ہوگا یہ لارجلی ایسوسیٹیڈ ہے ود دس گروپ آف مالیکیولز بیہیویئر. اور اسی طریقے سے ہم فلو کو کیٹیگرائز کرتے ہیں انٹو ڈفرینٹ کیٹیگریز ڈپینڈنگ اپون کہ آن اے پرٹیکولر پراپرٹیز وچ یو ول سی in these slides. Although there are many types of flows, yet the following are important from the subject's point of view. Fluid mechanics کے لحاظ سے جو important types of flows ہیں وہ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے. ان میں پہلے نمبر پہ یونیفارم فلو. A flow in which the velocities of liquid particles at all sections of pipe or channel are equal. That is it is independent of all space coordinates throughout the entire flow field. This term is generally applied to flow in channels. Well, نام سے شاید you can figure it out کہ uniform, what uniform means, that equally distributed. ایسا فلو جس میں ویلوسٹی لیکوڈ پارٹیکلز کی تمام سیکشنز کے اوپر, تمام اس حصوں کے اوپر جس چینل سے جس پائپ سے وہ فلو کر رہا ہے وہ سیم ہو, ایسے فلو کو یونیفارم فلو کہتے ہیں. یعنی اف اے فلوئڈ از فلوئنگ تھرو اے پائپ تو پائپ کی باؤنڈریز پہ بھی وہی ویلوسٹی ہو جو کہ سینٹر میں بھی ہے, اینڈ اسی طرح تمام سیکشنز آف پائپ کے اوپر ویلوسٹی سیم ہو, تو یو کین سے دیٹ دس فلو از یونیفارم. ریئل لائف کے اندر ایسے فلوز کم ضرور ایگزسٹ کرتے ہیں بیکاز ویلوسٹیز ویری فرام سیکشن ٹو سیکشن, بٹ یٹ دے ڈو ایگزسٹ. The other type is non-uniform flow. Obviously, in context of uniform flows, you can say that جو flows uniform نہیں ہوتے وہ non-uniform ہوتے ہیں, and this is a good definition as well. And to be more precise, a flow in which the velocities of liquid particles at all sections of the pipe or channel are not equal. کسی بھی پائپ اور چینل کے اندر سے جب فلوئڈ فلو کرے
تو والز پہ سینٹر میں اور درمیان میں اگر فلوئڈ کی ویلوسٹی یا پارٹیکلس کی ویلوسٹی سیم نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ اٹ از ایگزیبٹنگ اے نان یونیفارم فلو. Well, in the types of flows, the next one is a laminar flow. A flow in which liquid particles has a definite path and the path of individual particles do not cross each other is called the laminar flow. اس قسم کا فلو جہاں پہ liquid particles اپنے اپنے رستے پہ چل رہے ہیں اور کوئی بھی ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کر رہا, laminar flow کہلاتا ہے. You can say understand it by the movement of soldiers. آپ نے کبھی پریڈ ہوتی یا مارچ ہوتی ہوئی دیکھیں تو ہر پارٹیکل یا ہر پرسن جو اس پریڈ کا حصہ ہے وہ اپنے رستے پہ چل رہا ہے وداؤٹ کراسنگ ان ٹو دا وے آف دی ادر. دیر از نو obstruction بائی ون پرسن ٹو دا وے آف دی ادر پرسن. سو جب اس قسم کی دس از اے اسموتھ سارٹ آف اے فلو. اسی طرح جب فلوئڈ کے کیس کے اندر تمام پارٹیکلز اپنے ڈیفینٹ اور ڈیفائنڈ پاتھ پہ موو کریں وداؤٹ انٹرفیئرنگ ٹو دا پاتھس آف ادر پارٹیکلز, ان دس کیس اٹ از کالڈ اے لیمینر فلو. ویل ٹربولنٹ فلو, ایک سادہ ترین ڈیفینیشن ٹربولنٹ فلو کی یہ ہے کہ ایسے فلوز جو لیمینر نہ ہوں ٹربولنٹ کہلاتے ہیں. obviously it is true. جبکہ اگر مور پریسائز اس کو کرنا چاہیں تو a flow in which each liquid particle does not have a definite path and the path of individual particles also cross each other is called turbulent flow. جہاں پہ liquid particles کا کوئی defined path نہ ہو اور وہ randomly move کریں intersecting with the paths of other particles, these are called then the flow is called turbulent flow. You can see it کہ کسی بھی bucket کے اندر تھوڑا سا پانی لیں and just try to rotate it and you will see that it will behave in such a manner that کبھی وہ کوئی particles ادھر move کر رہے ہیں, کبھی fluid اس طرف move کر رہا ہے. On the whole they are intersecting with each other's path. So in that case the flow is say turbulent flow. اور another example ہے کہ اگر آپ اس کو کسی پائپ میں سے کسی ربر پائپ کے اندر سے فلوئڈ کو فلو ہوتا ہے وہ دیکھیں تو بڑا اسموتھلی وہ فلو کرے گا, بٹ اگر اس کے اینڈ کو تھوڑا سا سکویز کر دیں تو اٹ ول جسٹ گین سم مور مومنٹم اور بڑا ایک رف سا پیٹرن فلو کا فارم ہوگا, کیونکہ وہ پہلے لیمینر اور بعد میں جب سکویز کرنے کی وجہ سے وہ ٹربولنٹ فلو کی شکل اختیار کر گیا. Now then comes the steady flow. A flow in which quantity of liquid flowing per second is constant. In other words, if fluid properties at each point of a flow do not change with time, then the flow is termed as steady flow. Well, the term steady is usually associated with time. Mechanics کے اندر اور fluid mechanics کے اندر in particular یہ جو term ہے steady جو لفظ ہے یہ ٹائم کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے, اور یوزلی جو ٹائم انڈیپینڈنٹ کوانٹیٹیز ہوں ان کو اسٹڈی کوانٹیٹیز کے لحاظ سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. سو دا اسٹڈی فلو ایسا کوئی بھی فلو جو انڈیپینڈنٹ ہو ود رسپیکٹ ٹو ٹائم, یا جس میں ویلوسٹی جو ہے وہ ٹائم کے لحاظ سے چینج نہ ہو رہی ہو, یا جس میں فلوئڈ کی پراپرٹیز کوئی بھی ہیں, ویلوسٹی ہے, آیا پریشر ہے, ڈینسٹی ہے, واٹ ایور, یہ ساری چیزیں ٹائم کے لحاظ سے ویری نہ کر رہی ہوں, کانسٹنٹ ہوں. They can only vary, they can, ضروری نہیں ہے کہ they should always vary, but they can vary with respect to the space coordinates, but not with respect to time. So اس کیس کے اندر the flow will be steady flow. اور اگر آپ اس کو مزید ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیں تو you can simply say that جہاں پہ تمام کوانٹیٹیز, جس فلو کے اندر تمام کوانٹیٹیز کا ٹائم ڈیریویٹو زیرو, obviously if they are constant with respect to time so time derivative will be zero, so such flows are called steady flows. The next type is the unsteady flow. Again, one of the very common way to define unsteady flow is ऐसे flows जो steady ना हो unsteady flow कहलाते हैं. Obviously that's a good definition, but to be more precise, a flow in which quantity of fluid flowing per second is not constant. Fluid کی velocity ویری کرے ود رسپیکٹ ٹو ٹائم, فلوئڈ کا پریشر ود رسپیکٹ ٹو ٹائم ویری کرے, تو ایسے فلوز کو انسٹیڈی فلوز کہلاتے ہیں.
Generally there are vast number of flows جو کہ unsteady flow ہوتے ہیں. with the passage of time فلوئڈ کی ویلوسٹی اور مختلف پراپرٹیز پریشر یہ چیزیں ویری کر رہی ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم یوزلی فلوئڈ کی ویلوسٹی کو ایز اے فنکشن آف اسپیس کوآرڈینیٹس اینڈ ٹائم ٹریٹ کرتے ہیں. سو جن کیسز کے اندر velocities and all other fluid properties are not varying with respect to time, those are called steady flows, and in which the flow quantities are varying with respect to time are called unsteady flows. Well, the next one, again an important one, compressible flow. A flow in which the volume and thus the density of the fluid changes during the flow. All the gases are generally considered to have compressible flow. Compressible ایسی چیز جو compress ہو سکے. نام ٹرانسلیشن اگر آپ اس کو کریں کہ ایسی چیز جو compress ہو سکے compressible کہلاتی ہے. So if you can compress it, یا آپ اس کے والیوم کو ریڈیوس کر سکیں کسی بھی چیز کو, تو اس کا مطلب وہ چیز کمپریسیبل ہے. تو اسی کانٹیکس کے اندر کمپریسیبل فلوز کو دیکھیں تو a flow in which the volume and thus the density of fluid changes during the flow. Volume of the fluid ویری کرے فلو کے دوران, تو ایسے فلوز کمپریسیبل فلوز کہلاتے ہیں. یوزلی گیسز کا والیوم ویری کر سکتا, اس کے کوئی بھی محرکات ہو سکتے ہیں, پریشر کی وجہ سے ویری کر سکتا ہے, اینڈ آل ٹمپریچر کی وجہ سے ویری کر سکتا ہے. بٹ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دوز ڈیٹیلز ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم. وی آر جسٹ ڈیفائننگ وٹ آر دا کمپریسیبل فلوز. تو اگر تو والیوم فلوئڈ کا ویری کر رہا ہے فلو کے دوران, تو اس کا مطلب ہے کہ دوز فلوئڈز آر کمپریسیبل, ان کو کمپریس کر کے ان کا والیوم ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. ہینس جس قسم کا فلو ہو رہا ہے اس کو کمپریسیبل فلو کہیں گے. لیکن دس ٹرم کمپریسیبل فلو از سے اٹیچ ٹو دا فلو آف گیسز almost say 100%, because density volume and in turn the volume of liquids is not changing very rapidly, اور اس پہ کوئی زیادہ اثر نہیں ہوتا. جیسا کہ شروع کی ڈیفینیشنز کے اندر ہم ڈینسٹی کی ڈیفینیشن کے اندر ہم نے دیکھا, آئی گیو یو این ایگزامپل آف واٹر کہ کس طرح ایک یونٹ ویری کرتا ہے جبکہ 220 یونٹس پریشر کے اگر ویری کیے جائیں. سو دا کمپریسیبل فلوز آر یوزلی the flow of gases, and the next quantity, the next type of flow, which is the incompressible flow, is the flow of liquids. Well, to be more precise, incompressible flows وہ تمام flows جو compressible flows نہیں ہوتے incompressible flows کہلاتے ہیں. لیکن in order to define a more scientific manner, a flow in which the volume and thus the density of the flowing fluid does not change during the flow. فلوئڈ کا والیوم اور انٹرن اس کی ڈینسٹی اگر ویری نہ کرے ڈیورنگ دا فلو, تو پھر ایسے فلوز کو انکمپریسیبل فلوز کہا جاتا. اینڈ لیکوڈس فال ان دا کیٹیگری آف انکمپریسیبل فلوئڈس, اینڈ دس دا فلو آف آل دا لیکوڈس از یوزلی ٹرمڈ ایز انکمپریسیبل فلوز. روٹیشنل فلوز, a flow in which the fluid particles also rotate, that is, they also have an angular momentum about their own axis while flowing. Fluid particles, when they move, as we saw in the laminar flows case, کہ وہ بہت smoothly move کریں اگر, اور صرف ٹرانسلیٹ کرتے جائیں ایک مخصوص ڈائریکشن کے اندر, تو بہت اچھی بات ہے, اور اٹس اے ویری اسموتھ سارٹ آف اے فلو. لیکن سم ٹائمز اٹس فلو از آف دا ٹائپ کہ فلوئڈ پارٹیکلز دے آلسو روٹیٹ along with the translation. ٹرانسلیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ روٹیٹ بھی کرتے ہیں about their own axis. ایسے کیسز کے اندر when the fluid particles are rotating about their own axis, اور بہہ بھی رہے ہیں اور روٹیٹ بھی کر رہے ہیں about their own axis, تو ایسے کیس کے اندر فلو کو روٹیشنل فلو کہا جاتا ہے. obviously the term rotational refers to the rotation of the particles about their own axis. اچھا, this is a good manner, and this is a good say question جو یہاں پہ پوچھا جا سکتا ہے کہ جناب کیسے ہم اس چیز کو ڈٹرمن کریں
کہ کون سا فلو روٹیشنل ہے اور کون سا فلو اروٹیشنل ہے. بھائی لیمینر کو تو چلو دیکھا جا سکتا ہے, ٹربولنٹ کو بھی آبویسلی سیپریٹ کیا جا سکتا ہے لیمینر سے. کمپریسیبل کو بھی اپ ٹو لارج ایکسٹینٹ نیکڈ آئی سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اور انکمپریسیبل کو بھی. لیکن روٹیشنل چونکہ اٹس لارجلی اینڈ پریسائزلی کنسرنڈ with the rotation of particles, fluid particles or fluid molecules about their own axis. تو اس کو naked eye سے کیسے observe کیا جائے؟ Obviously, I feel like this question was asked to me many times whenever I'm going through the types of flows and with the rotational and irrotational flows. So a small experiment, if a matchstick is thrown on the surface of the moving fluid, it will rotate about its axis. آپ کسی بھی بہتے ہوئے فلوئڈ کے اوپر اگر کوئی تنکا رکھ دیں, ٹو بی پریسائز ایک میچ اسٹک رکھ دیں تاکہ کم از کم آپ کو اس کو یہ پتا ہو جب وہ روٹیٹ کرے تو ایک سائڈ سے وہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ اسٹف لگا ہوتا ہے, یو کین سی اف اٹ از روٹیٹنگ. تو اف دا فلو از روٹیشنل تو وہ بہنے کے ساتھ ساتھ روٹیٹ بھی کرے گی. عموماً مزید بارش کے دنوں میں آپ جس طرح ندی نالوں میں دیکھیں تو کچھ چیزیں جو پانی کے ساتھ ساتھ بہ رہی ہوتی ہیں, بہنے کے ساتھ ساتھ دے آر آلسو روٹیٹنگ, they're also rotating about their own axis. So اس قسم کا جب فنومنا ہو تو it's really easy to observe and to note down whether a flow is rotational or irrotational by throwing a simple matchstick on the fluid which is flowing, and if this matchstick starts rotating about its own axis, then the fluid is rotational flow, otherwise it's irrotational flow. And the irrotational flow, obviously, the flow which is not rotational is known as irrotational flow, or in other words, a flow in which the fluid particles do not rotate about their own axis while flowing. جب فلوئڈ پارٹیکلز اپنے ایکسس کے راؤنڈ اباؤٹ روٹیٹ نہ کریں اور سمپلی فلو کریں, سمپلی ٹرانسلیٹ کریں ان اے پرٹیکولر ڈائریکشن, ایسے فلوز کو irrotational flows کہا جاتا ہے. Obviously کیسے ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے؟ اگین دا ایکسپیریمنٹ از دا سیم. آپ ایک میچ اسٹک تھرو کریں آن اے فلوئنگ لیکوڈ, اف اٹ از ناٹ روٹیٹنگ اباؤٹ اٹس ایکسس, اگر وہ میچ اسٹک روٹیٹ نہیں کرنے لگتی ڈیورنگ دا فلو تو اس کا مطلب ہے کہ فلو از irrotational flow, وہ اسموتھلی فلو کر رہی ہے. موسٹ آف دا کیسز کے اندر irrotational فلو ہمیں ریئل لائف کے اندر انکاؤنٹر کرنے پڑتے ہیں, روٹیشنل فلو ریئل لائف کے اندر انکاؤنٹر کرنے پڑتے ہیں, but there are some examples in which we get the irrotational flows as well. Again, I'm saying for my students who are interested in کہ دیکھیں فلوئڈ میکینکس کو ہوتا ہوا دیکھیں تو بہتے ہوئے پانی کو کبھی کہیں اپنے قریب ترین سیفٹی میجرز کو لیتے ہوئے آپ کوئی بھی اس میں تنکا یا میچ اسٹک تھرو کریں تو آپ دیکھیں کہ اگر وہ ساتھ ساتھ روٹیٹ بھی کر رہی ہے, دین دا فلو اس چینل کے اندر یا اس کینال کے اندر یا اس ندی یا نالے کے اندر جو فلو ہو رہا ہے دیٹ از روٹیشنل, اینڈ اف اٹ از ناٹ روٹیٹنگ اٹس فلوئنگ اسموتھلی دین اٹ از دا irrotational flow. اور obviously ان دونوں کے انالیسس یا وے آف انالیسس ان دونوں طریقوں ان دونوں ٹائپ آف فلوز کا فرق ہے. Well, the next one is one-dimensional flow, a flow whose streamline may be represented by a straight line. ابھی تک اسٹریم لائن کے کانسیپٹ سے آپ فیملیئر نہیں ہیں, ہم نے اس کو نہیں کیا, ہم اس کو ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ وے سے چلیں گے اور لے کے چلیں گے ان دا اپ کمنگ سلائڈس. آج کی لیکچر میں ہم اسٹریم لائنس کو بھی دیکھیں گے کہ کیا. تو ایسے فلوز جن میں اسٹریم لائنز جو ہیں وہ اسٹریٹ لائنز ہوں ان کو ون ڈائمینشنل فلو کہا جاتا ہے. سمپلی میتھمیٹیکلی اسپیکنگ کہ چونکہ اسٹریٹ لائنز جو ہیں وہ ون ڈائمینشنل ہوتی ہیں اس لیے اس قسم کے فلوز کو ون ڈائمینشنل فلو کہا جاتا. سمپلی اگر اس کو مزید پریسائز کرنا چاہیں تو آپ ویلوسٹی فیلڈ کو بھی دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ کون سا فلو ون ڈائمینشنل ہے, کون سا ٹو ڈائمینشنل ہے, کون سا تھری ڈائمینشنل ہے. ٹھیک ہے, جو کہ نیکسٹ سلائڈ کے اندر آئی ہیو پریپیئرڈ سم ایگزامپلس فار یو جن کو دیکھتے ہوئے یو کین ڈٹرمن کہ کون سا فلو ویلوسٹی فیلڈ کو دیکھتے ہوئے ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ فلو ون ڈائمینشنل ہے, ٹو ڈائمینشنل ہے یا تھری ڈائمینشنل ہے. So the two-dimensional flows are a flow whose streamlines may be represented by a curve. جب streamlines آپ کو ایک curve کی فارم کے اندر ملے تو وہ two-dimensional flow ہوگا. It is because that a curved streamline will be along two mutually perpendicular directions. Straight line تو کسی ایک ڈائریکشن کے راؤنڈ اباؤٹ ہو سکتی ہے لیکن curve
ہمیشہ پلین کے اندر ایکسپلین کیا جائے گا. سو اس کے لیے ضروری ہے 2 ڈائمینشنز کا ہونا, پرپینڈیکولر ایکسس کا ہونا ٹو کمپلیٹلی ڈیٹرمن the curve. So such flows whose streamlines are represented in forms of curves are known as 2-dimensional flow. 3-dimensional flows which are more generalized than the previous two. A 3-dimensional flow is a flow whose streamline may be represented in space. ایسے flows جن کو represent کیا جا سکے جس کی streamlines کو represent کیا جا سکے in space, وہ 3-dimensional فلوز کہلاتے ہیں. ابھی تک کے لیے شاید آپ لوگ 1, 2 اور 3-dimensional فلوز سے اتنے زیادہ شاید کلیئر نہ ہو سکیں, لیکن I will show you some examples کہ کیسے آپ ویلوسٹی فیلڈ کو دیکھ کے ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ کون سا فلو 1-dimensional ہے, کون سا 2 اور کون سا 3-dimensional ہے. Let us go through some more definitions and then we'll come towards that as well. Well, types of flow lines. اب فلو کی کیٹیگریز تو مختلف ہوگی, تو فلو لائنز کی بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. کس قسم کی فلو لائنز ہیں, جیسے کہ پریویس ڈیفینیشنز کے اندر 1, 2 اور 3-dimensional فلوز کے اندر آپ نے اسٹریم لائنز کا نام سنا, تو اس طرح فلو لائنز کی بھی مختلف کیٹیگریز ہیں. اس میں پہلے نمبر پہ جو ہم ڈیفینیشن ڈسکس کریں گے, دیٹ از دا پاتھ لائن. The path or trajectory followed by a fluid in motion is called a path line. Thus, the path line shows the direction of a particle for a certain period of time or between 2 sections. جو بھی فلوئڈ کا پارٹیکل کسی مخصوص پاتھ کو فالو کرے, تو اس پاتھ کو اگر ٹریس کر دیا جائے, اس پاتھ کو اگر ڈرا کر دیا جائے, تو وہ لائن وہ پاتھ لائن کہلائے گی, وہ کرو وہ پاتھ لائن کہلائے گا. Streamlines, which are one of the most important of these flow lines, جو کہ فلو کے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. So I just want you to be very clear about streamlines. You can repeat it, what I'm going to say again and again, and you can listen precisely to be very precise to understand what streamlines are. Well, the imaginary line drawn in the fluid in such a manner that the tangent to which at any point gives the direction of motion at that point is called a streamline. Streamlines ایسی imaginary lines کو کہتے ہیں کہ جن پہ اگر tangent ڈرا کیا جائے تو وہ tangent ہمیں ڈائریکشن دے دے فلوئڈ کی فلو کا اس پوائنٹ کے اوپر. کوئی بھی رفلی imaginary لائن فلوئڈ کے اندر ڈرا کی جائے اور اس لائن پہ ایک tangent ڈرا کریں, تو ہمیں اس ٹینجنٹ کی ڈائریکشن, فلوئڈ کے فلو کی ڈائریکشن اور ویلوسٹی کی ڈائریکشن بتا دے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو لائن امیجنری ہم نے ڈرا کی, دیٹ از اے اسٹریم لائن. I'll show you a figure in the upcoming slides to clarify the concept of streamlines to you. Thus, the streamline shows the direction of motion of a number of particles at the same time. پاتھ لائن کے کیس کے اندر ایک پرٹیکولر پارٹیکل کا پاتھ ہم ٹریس کر رہے تھے اور اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے, جبکہ اسٹریم لائنز کے کیس کے اندر گروپ آف پارٹیکلز یا ایک سیکشن کے اندر جتنے بھی پارٹیکلز فلو کر رہے ہیں ان تمام کی ڈائریکشن ہمیں اسٹریم لائنز سے ڈٹرمن کر سکتے ہیں. ویل, اسٹریم ٹیوبس, an element of fluid bounded by a number of streamlines which confine the flow is called stream tube. As there is no movement of fluid across the streamline, therefore no fluid can enter or leave the stream tube except at the ends. It is thus obvious that the stream tube behaves as a solid tube. Well, these are the figures which I just wanted to show you کہ stream lines کیا چیزیں اور stream tubes کیا چیزیں. Figure 1 کے اندر you can see that we have drawn some curves, random curves. اب ان کروز کے کسی بھی پوائنٹ کے اوپر اگر ٹینجنٹ ڈرا کریں, جیسا کہ مختلف ٹینجنٹس ڈرا کیے ہوئے ہیں, تو یہ جو پوائنٹڈ اور ایرو ہیڈز ہیں یہ ہمیں اس پوائنٹ کے اوپر فلوئڈ کے موشن کی ڈائریکشن بتا رہے ہیں اور ڈائریکشن آف دا ویلوسٹی کہ کس ڈائریکشن میں فلوئڈ موو کر رہا ہے, فلوئڈ کی ویلوسٹی کی کیا ڈائریکشن ہے. اف دس از دا کیس اینڈ یہ ایرو ہیڈز ٹھیک پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ ڈائریکشن آف ویلوسٹی کو ٹھیک طریقے سے یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں, دین دیز لائنز وچ وی ہیو, دیز کروز in the light blue color are the stream lines. Obviously, take a closer look of figure 1 showing the stream lines. So these are curves. So again, this particular figure
in which we have drawn 4 streamlines. These are representing a 2-dimensional flow in which there are curved streamlines. اور اس کے کسی بھی پوائنٹ کے اوپر ٹینجنٹ ڈرا کریں تو اس مخصوص پوائنٹ کے اوپر یو ول گیٹ کہ اس پوائنٹ کے اوپر فلوئڈ کے فلو کی کیا ڈائریکشن ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اے پرٹیکولر پارٹیکل آف دا فلوئڈ, نو, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جنرلی کہ فلوئڈ کے کیا ڈائریکشن ہے, ویلوسٹی کیا ڈائریکشن ہے ایٹ دیٹ پوائنٹ. سو جیسے جیسے یہ اسٹریم لائنس کے کروز ویری کریں گے اس پوائنٹ کے اوپر, جیسے آپ ٹینجنٹ ڈرا کریں گے ٹینجنٹس کی ڈائریکشن ڈفرینٹ ہوتی جائے گی, تو اٹ شوز دیٹ اس مخصوص پوائنٹ کے اوپر فلوئڈ کی ویلوسٹی جو ہے وہ اس طرح اس ڈائریکشن کے اندر چینج ہوتی جا رہی ہے. دس از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ فیکٹس اباؤٹ اسٹریم لائنس کہ اس کے کسی بھی پوائنٹ کے اوپر جب آپ ٹینجنٹ ڈرا کریں گے تو آپ کو ویلوسٹی کی ڈائریکشن مل سکتی ہے. آن دی ادر ہینڈ اسٹریم ٹیوبس جب فلو کو مختلف قسم کی اسٹریم لائنس کے اندر کنفائنڈ کیا جا سکے, امیجنری قسم کی اسٹریم لائنس کے اندر کنفائنڈ کیا جا سکے ایسے کہ وہ ایک کلوزڈ شیپ ٹیوب بنائے, تو ایسی ٹیوب کو اسٹریم ٹیوب کہا جاتا ہے. آبویسلی ایک چیز یہاں نوٹ وردی ہے, اب اگر فگر 2 کے اوپر آپ ان اسٹریم لائنس کے اوپر ٹینجنٹ ڈرا کریں گے تو اٹ ول بی ان دا ڈائریکشن آف دیز لائنس, اس لائن کی ڈائریکشن کے اندر ہوگا. اسٹریم لائنس بائی ڈیفینیشن آر دوز لائنس کہ جن پہ ٹینجنٹ ڈرا کریں تو آپ کو فلوئڈ کے موشن کی ڈائریکشن مل جائے. سو اف دیٹ ڈیفینیشن از ویلڈ ہیئر تو دیر از نو فلو اکراس دس ٹیوب. نارملی دس ٹیوب کے اکراس کوئی فلو نہیں ہو سکتا بیکاز دیز آر آل اسٹریم لائنس, تو فلو جو بھی ہوگا دیٹ ول بی ٹینجنٹ ٹو دیز لائنس. سو ان دیٹ کیس there is no flow across this tube, so this stream tube can behave as a solid tube جس کے اندر باہر کوئی flow نہیں ہو سکتا. The only possible way of flowing will be within the tube. So it is often said that the stream tube usually behaves like a solid tube here. Well, there are some more type of flow lines like streak lines or filament lines, which are defined as the instantaneous picture of all fluid particles which have passed through a given point at some previous time is called streak lines. Example کے طور پہ اگر آپ smoke کو اٹھتے ہوئے دیکھیں کسی بھی nozzle سے, to be very precise, go کہ it's not a very healthy sort of example, لیکن if you see a smoke rising from a lighted cigarette, تو you will the path followed by these پارٹیکل اس لائن کو اسٹریک لائنز کہا جاتا. اٹس دا انسٹنٹینیس پکچر, کسی مخصوص پوائنٹ اور لمحے کے اوپر وہ جو پکچر ہے فلوئڈ پارٹیکلز کے پاتھ کی, وہ اسٹریک لائنز کہلاتی ہیں. ٹائم لائنز, a timeline is a set of fluid particles that form a line in a given flow field at a known instant of time. At later times, both the shape and location of the timeline generally have changed. If a number of adjacent fluid particles in a flow field are marked at a given instant, they form a line in the fluid at that instant and is called timeline. چند پارٹیکلز کو اگر مارک کریں, ان کے پاتھ کو ٹریس کریں, تو جو لائن ہمیں ملے گی وہ ٹائم لائن ہوگی. دیکھیں اگین اٹس ڈفرنٹ فرام دا پاتھ لائنز ڈیفینیشن ویئر وی ور ٹریسنگ اے پاتھ آف اے سنگل particle. Here the timeline is attached with the motion of say several particles instead of a single particle. Well, the fact about flow lines, in case of steady flow, all these lines, that is stream lines, path lines and streak lines, are identical. ان کی ڈیفینیشن فرق ہے, یہ لائنز سب الگ الگ ہیں, لیکن اگر فلو اسٹڈی ہوگا دیٹ از the velocity is not varying with respect to time, it is only varying with respect to the space coordinates, or it is zero. تو اس قسم کے فلو کے اندر یہ تمام لائنز coincide کر جائیں گی, یعنی جو اسٹریم لائنز ہیں وہی اسٹریک لائنز ہوں گی, اور جو اسٹریک لائنز ہیں وہی پاتھ لائنز ہوں گی, یہ تمام چیزیں ایڈجسٹ ہو جائیں گی. سو کیپ ان مائنڈ کہ whenever we are discussing steady flow, تو اسٹریم لائنز, پاتھ لائنز, اسٹریک لائنز, ٹائم لائنز, یہ تمام لائنز جو ہیں یہ آئیڈینٹیکل ہیں, یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام بن جائیں گے ان کیس آف اسٹڈی فلو. وین وی آر ڈیلنگ ود انسٹڈی فلوز تو obviously these will vary from one another as we have discussed in the previous cases.
well, force and its types ایک بڑی امپورٹنٹ کوانٹٹی ہے فورس. عموماً لوگوں کو بڑی کنفیوژن رہتی ہے فورس کے لحاظ سے. ایون جو فلوئڈ میکینکس میں ایکسل بھی کر جاتے ہیں ان کو بھی دے آر سم سارٹ آف کنفیوزڈ کہ واٹ اے فورس از اینڈ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ٹیکل اٹ. تو سمپلی آپ میں بھی جو لوگ فزکس سے اتنے زیادہ فیملیئر ہیں ان کے لیے یہ چیز سب سے بہترین ایک سمپل ایک ڈیفینیشن ہے. An agent which brings or tends to bring a change in the state of a body is called force. کوئی بھی ایسا عنصر جو کہ باڈی کی اسٹیٹ کو چینج کر رہا ہے. پریزنٹ اسٹیٹ ایٹ ریسٹ ہے تو اس کو موشن دینا چاہ رہا ہے, ان موشن ہے تو اس کو روکنا چاہ رہا ہے, ان یونیفارم موشن ہے تو اس کو ایکسلریٹ کرنا چاہ رہا ہے, ایکسلریشن ہے تو اس کو سلو ڈاؤن کرنا چاہ رہا ہے. تو ایسا کوئی بھی ایجنٹ جو آپ اپلائی کریں گے to change the state of a given body, that will be named as force. Well, at a given instant of time there are many types of forcing acting on the body. Forces are classified in a number of ways, but here we will focus on a very simple classification of forces. From the fluid mechanics point of view, there are two types of forces. First one is the surface force, second one is the body force. کسی بھی لمحہ موجود کے اوپر ایک پارٹیکل کے اوپر بہت ساری فورسز عمل کر رہی ہوتی ہیں, اس پہ ایکٹ اپون کر رہی ہوتی ہیں کسی بھی گیون پارٹیکل کے اوپر. لیکن وی آر ٹو کیریکٹرائز کہ کس قسم کی فورسز ہیں تاکہ ہم ان کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں. بھئی کچھ فورسز ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو ان کو اس پارٹیکل کو ایکسلریٹ کرنا چاہ رہی ہوں, کچھ فورسز ایسی ہوتی ہیں جو اس کو سلو ڈاؤن کرنا چاہ رہی ہوں. تو مختلف قسم کے فورسز کے مختلف قسم کے آؤٹ پٹس اور آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں, اینڈ وی نیڈ ٹو ٹیک دیم انٹو اکاؤنٹ. اور یہ تبھی ہو سکے گا جب آپ فورس کے کانسیپٹ کو اچھے سے سمجھ سکیں گے. ابھی تک کے لیے ایک چیز جو آپ سے ڈسکس کی, نوٹ اٹ ڈاؤن, آئی ہوپ دیٹ یو شوڈ بیکم کلیئر. کسی بھی ایسے عنصر کو فورس کہتے ہیں جو کہ باڈی کی اسٹیٹ کو چینج کرنا چاہے, ان ویری سمپل ورڈس. کوئی لمبی چوڑی راکٹ سائنس یا فزکس انوالو نہیں ہے. کوئی بھی چیز جو باڈی کی اسٹیٹ کو چینج کرے یا کرنا چاہے یا کرنے کی کوشش کرے فورس کہلاتی ہے. اور فلوئڈ کے موشن کے دوران فلوئڈ کے اوپر اور اس کی مختلف پارٹیکلز کے اوپر مختلف قسم کی فورسز ایکٹ اپون کر رہی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی طرح کی فورس جو ہے وہ ایک ٹائم کے اوپر ایک ہی طرح کی فورس لگے گی, نہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹیکل کے اوپر ایک ہی ٹائم کے دوران مختلف قسم کی فورسز ایکٹ اپون کر رہی ہوں. تو ہم جب بیلنس آف فورسز کو ڈسکس کریں گے ان آر کورس تو ہم ان تمام فورسز کو آن بورڈ لے کے چلیں گے جو کہ اس فلوئڈ پارٹیکل کے اوپر ایکٹ اپون کرتی ہیں. آلدو فورسز کو مختلف طرح سے کریکٹرائز کیا جا سکتا ہے. ابھی تک کے لیے ایک بہت سمپل کلاسیفیکیشن سے آپ کو گزارنا چاہ رہا ہوں اور چاہ رہا ہوں کہ آپ اس سے فیملیئر ہو جائیں. اس کلاسیفیکیشن کے تحت ہم فورسز کو دو پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہے سرفیس فورس اینڈ the other one is body force. Well, surface forces include all forces acting on the boundaries of the medium through direct contact. These forces act only at the surface of the fluid. For example, pressure is a good example of surface force. وہ تمام forces جو fluid کی surface کے اوپر ایکٹ کریں, صرف external surface کے اوپر ایکٹ کریں اور ایکٹ کریں through direct contact. جب تک ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہ ہو وہ فورسز ایکٹ نہ کر سکیں, ایسی فورسز سرفیس فورسز کہلاتی ہیں. نیم از کوائٹ آبویس. سرفیس فورسز, دس مینز دا فورسز ایکٹنگ آن دا سرفیس, اینڈ دے اونلی ایکٹ, دے اونلی انفلوئنس تھرو ڈائریکٹ کانٹیکٹ. جب تک ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہے تب تک دے ڈونٹ انفلوئنس دا فلو. پریشر از اے گڈ ایگزامپل آف دیٹ. اب ایئر پریشر عموماً ہم نے سنا ہوگا کئی دفعہ, ہوا کا دباؤ, ایئر پریشر. This obviously because it's pressure and that too of air, so it acts only at the surface of the fluid. If we are to create, we can create the vacuum on the surface of the fluid, which prevents the direct contact of the air with the fluid. ہوا کا direct contact fluid سے اگر prevent کر سکیں by creating some vacuum over the fluid, تو ڈائریکٹ کانٹیکٹ جب تک نہیں ہوگا تب تک یہ ایئر پریشر اور پریشر اس پہ ایگزرٹ نہیں ہوگا. میرا کہنے کا مقصد یہاں پہ صرف یہ کہ یہ جو مخصوص قسم کی فورسز ہیں جو سرفیس فورسز کہلاتی ہیں جس میں اسٹریسز بھی فال کرتی ہیں, یہ صرف ڈائریکٹ کانٹیکٹ کے تھرو فلوئڈ کو انفلوئنس کرتی ہیں. اگر ہم ان کے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کو اوائڈ کر سکیں
تو ہم ان فورسز کے پازیٹیو اور نیگیٹو افیکٹس سے فلوئڈ کو سیو کر سکتے ہیں, which is an important thing as we'll move on with the analysis. Well, the other one is body force. Forces developed without physical contact and distributed over the volume of the fluid are termed as body force. ایسی تمام فورسز جو فزیکل کانٹیکٹ سے پہ ڈپینڈ نہ کریں اور تھرو آؤٹ دا باڈی ایکٹ کریں, I'm again repeating, صرف سرفیس پہ نہیں, which was the previous case, کہ وہ صرف سرفیس پہ ایکٹ کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, beneath the surface they are not influential on the particles of the fluid which are away from the surface of the fluid. So surface forces act on the surface alone, whereas the body forces, they act throughout the volume of the fluid. Gravitational force is a good example of say body force. It acts throughout the volume. For example, آپ اگر اپنی باڈی کو بھی میئر کر لیں یا اپنی باڈی کو ذرا کلوزلی آبزرو کریں اور انالائز کریں, یہ سی کہ یہ جو گریویٹیشنل فورس ہے یہ صرف سرفیس پہ ایکٹ نہیں کر رہی, صرف ہماری اسکن کے اوپر ایکٹ نہیں کر رہی. انسٹیڈ اٹ از ایکٹنگ آن تھرو آؤٹ دا والیوم آف آور باڈی, تھرو آؤٹ. ایسا نہیں ہے کہ گریوٹی سے ہماری جو اسکن ہے وہ تو نیچے کی طرف ڈریگ ہو رہی ہے ٹورڈز دا سینٹر آف دا ارتھ, اینڈ جو باقی جو ہمارے اندر جو آرگنز ہیں, ہمارا ہارٹ ہے یا لنگ ہے یا کڈنی ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس سے انڈیپینڈنٹ نہیں. اٹ ایکٹس تھرو آؤٹ دا والیوم آف دا باڈی. سو دس از اے بگ ڈفرینس ان دس. اور دوسرا بڑا فرق جو باڈی فورس اور سرفیس فورس کا ہے وہ یہ ہے کہ باڈی فورسز کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ کی ضرورت نہیں ہے. یو آر not you cannot avoid body forces by preventing the direct contact. For example, we are not in direct contact with the center of the earth, still we feel the gravity. In case اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ جناب ہم surface of the earth کے ساتھ تو in touch ہیں, تو جب ہم تو اس وجہ سے ہم gravitational force feel کرتے ہیں, تو نہیں. اگر آپ اس سے ان ٹچ نہ بھی ہوں, آپ ایک ہوائی جہاز میں بھی ٹریول کریں یا کسی طریقے سے اٹھ جائیں یا اوپر لٹک جائیں, تو پھر بھی آپ گریوٹی آپ کے اوپر ایکٹ کرے گی, بیکاز اٹ ڈز ناٹ ریکوائر ڈائریکٹ کانٹیکٹ. سو دیز آر ٹو میجر ڈفرینسز بٹوین دا سرفیس اینڈ دا باڈی فورسز, اینڈ دس از ہاؤ وی کیریکٹرائز. آئی اگین ریپیٹ more precisely, surface forces act only through direct contact with the body, and they act only at the surface of the body. Body forces, on the other hand, act throughout the volume, throughout the body, at every point, and they are independent of direct contact. They don't need direct contact to influence the fluid or the body. Well, the next important concept is the concept of field. عموماً لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ویلوسٹی ٹھیک ہے, ٹیمپریچر ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے, پر یہ ویلوسٹی فیلڈ کیا چیز ہے, ٹیمپریچر فیلڈ کیا چیز ہے. یہ جب نام کے ساتھ فیلڈ لگ جائے, ویلوسٹی کے ساتھ فیلڈ لگ جائے, ٹیمپریچر کے ساتھ فیلڈ لگ جائے, تو یہ کیا انفلوئنس ہے. Well, the term field refers to a scalar or vector quantity or tensor quantity described by continuous function of time and space coordinates and is based upon the concept of continuum. Examples are velocity field, temperature field, stress field, air field, density field, etc. In a very simple manner. کوئی بھی ایسا عنصر جو اپنے ارد گرد کسی بھی پوائنٹ کو ایک مخصوص ویلیو دے دے, چلیں اس کو بھی چھوڑیں. ایک فین چل رہا ہے, سیلنگ فین, اٹس رننگ اینڈ یو آر سٹنگ انڈر دیٹ, تو آپ کسی بھی جگہ کے اوپر اگر ہاتھ کو موو کر کے دیکھ لیں گے تو یو کین فیل دا میگنیچیوڈ آف دا ایئر وچ از تھروئنگ ڈاؤن ورڈس. سو ہر پوائنٹ کے اوپر یہ کسی نہ کسی میگنیچیوڈ سے کوئی نہ کوئی ایئر جو ہے وہ تھرو کر رہا ہے. لائک وائز اگر آپ کسی برننگ ہیٹر کے سامنے کھڑے ہوں اور اٹس تھروئنگ وارم ایئر آن یو, تو آپ تھوڑا سا ادھر ادھر ہل کے بھی دیکھیں گے تو ہر پوائنٹ کے اوپر یہ کسی نہ کسی طرح کی جو ہے وہ آپ کو ہیٹ ضرور فیل ہوگی. چاہے آپ اس سے دور بھی موو کر جائیں تو کم ہی صحیح ہیٹ ضرور فیل ہوگی. کہنے کا مقصد ہے ساری گفتگو کا کہ فیلڈ کسی بھی ایسے عنصر کا نام ہے جو اپنی ویسینٹی میں ہر پوائنٹ کے اوپر, آئی ریپیٹ, ہر پوائنٹ کے اوپر کنٹینیوسلی, ایسا نہیں ہے کہ ایک پوائنٹ کے اوپر ہے تو پھر چھوڑ کے دوسرے پوائنٹ کے اوپر یہ کرے گی. کنٹینیوٹی کا کانسیپٹ یہاں ضرور میں ذہن میں رکھیں اور کنٹینیوم کا کانسیپٹ ضرور ذہن میں رکھیں. ہر پوائنٹ کے اوپر وہ کوئی نہ کوئی کوانٹٹی اسائن کرے. جیسے ایئر کی یا پنکھے کی مثال دی تو دیٹس ایئر فیلڈ,
وہ ہر پوائنٹ کے اوپر ایک میگنیچیوڈ آف دا ایئر دے رہا. ہیٹر کی مثال لے لیں تو ہر پوائنٹ کے اوپر ایک میگنیچیوڈ آف دا ایئر پلس اٹس ہیٹ یہ دے رہا ہے. اگر تو وہ جو ویلیو اسائن کر رہا ہے وہ ایکسٹرنل ایجنٹ وہ ایک اسکیلر کوانٹٹی ہے تو وہ فیلڈ اسکیلر فیلڈ ہوگی, اور اگر تو وہ جو کوانٹٹی ایچ پوائنٹ پہ اسائن ہو رہی ہے وہ ویکٹر کوانٹٹی ہے تو دین اٹ ول بی اے ویکٹر فیلڈ لائک ویلوسٹی فیلڈ. اینڈ اسکیلر فیلڈ میں جیسے ٹیمپریچر فیلڈ ہے, ڈینسٹی فیلڈ ہے, یہ ساری چیزیں جو صرف میگنیچیوڈ سے ریلیٹڈ ہیں جن میں ڈائریکشن کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو یہ فیلڈ کا کانسیپٹ ہے. سو جب ایک کنٹینیوٹی آ جائے, ایک کانٹینم آ جائے کسی بھی چیز کے اندر, اور ہر پوائنٹ کے اوپر ایک مخصوص ویلیو اسائن کی جائے. ویلوسٹی سمپل ویلوسٹی ہے تو ایک پوائنٹ کے اوپر ہو سکتی ہے. جب ویلوسٹی فیلڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس گیون سسٹم کے اندر ہر پوائنٹ کے اوپر ویلوسٹی کوئی ویلیو ہے, ہر پوائنٹ کے اوپر, اینڈ اٹس کنٹینیوس ایٹ ایوری پوائنٹ. کوئی ایسا پوائنٹ سسٹم میں نہیں ہے جہاں پہ یہ بریک اپ ہو جائے, جہاں پہ ویلوسٹی کوئی ویلیو نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. سو دس از دا کانسیپٹ آف فیلڈ. اینڈ ناؤ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کیسے اس کو جنرلائز کریں. آئی اگین ول جسٹ سجیسٹ یو کہ آپ اس کو اپنے الفاظ میں نوٹ ڈاؤن کریں. ہمارے اس لیکچر سے اور اس سلائڈ سے ہٹ کے آپ تھوڑا سا خود اس کو اپنے الفاظ میں لکھیں کہ واٹ از اے فیلڈ, واٹ یو ہیو لرنڈ کہ واٹ از اے فیلڈ, دین ڈیفائن vector field and scalar field and temperature and velocity fields, etc. Well, stress is another important concept. For a simple description, stress is defined as force per unit area. Stresses are surface forces and play a vital role in the analysis of fluid flow. The concept of stress provides a convenient way to describe the manner in which forces acting on the boundaries of the medium are transmitted through the medium. Stress field has 9 components and behaves as a second order tensor. Thus stress field is a tensor field. So again stress کا concept. اچھا ایک اور چیز یہاں ضرور ہے, ہم نے پریشر کو دیکھا it was stress per unit area, ہم نے stress کو دیکھا it was force per unit area. I just want to be very precise about your concept. آپ تھوڑا سا اس کو خود لکھ کے دیکھیں کہ ان دونوں میں آپ نے کیا فرق نوٹ کیا کہ ہم نے پریشر کو جب ڈیفائن کیا اور اسٹریس کو آپ ڈیفائن کر رہے ہیں تو ان میں فرق کیا. یہ ٹو بی اف یو آر انٹرسٹیڈ ان انڈرسٹینڈنگ اٹ ان اے بیٹر مینر تو اٹ ول بی ویری ہیلپ فل فار یو. تو اوکے یہاں پہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. اسٹریس ٹینسر فیلڈ ہے جی, اور اسٹریس فیلڈ ٹینسر فیلڈ ہے. تو جب اگین فیلڈ کا کانسیپٹ یہاں اٹیچڈ ہے. 9 کمپوننٹس ہوں گے. ایک سرفیس فورس ہے جو صرف سرفیس پہ ایکٹ کرتی ہے, اینڈ تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کے تھرو اسٹریسز کو لے کے چلتی ہیں. 9 کمپوننٹس ہیں اس کی جی, اینڈ وی ہیو اٹ از یوزلی ایکسپریسڈ ان 3x3 میٹرکس, جن میں جو ڈائگنل ایلیمنٹس ہیں اس میٹرکس کے یہ نارمل اسٹریسز ہیں, اور جو نان ڈائگنل ایلیمنٹس ہیں وچ آر ریپرزینٹیڈ بائی ٹاؤ, گریک لیٹر ٹاؤ, these are tangential stresses, and the normal components are represented by the Greek letter sigma to denote the normal stresses. کیسے یہ stresses work کرتی ہیں, ایک چیز I'm again saying keep this thing in mind کہ how these stresses work. Take a close look at this figure which I'm showing you here. This figure shows that how stresses act on different faces of a say cube. ہم نے کنٹرول والیوم کو ایک کیوب کی شکل میں لے لیا, اور ایکس وائی اور زی ایکسس 3 ایکسس ہیں. سو اس کیوب کے اگر فیزز کو دیکھیں تو ایکس ایکسس کے لحاظ سے اس کے 2 فیز ہیں, ایک ایکس ایکسس پہ فرنٹ فیز ہے, ایک بیک فیز ہے. اسی طرح وائی ایکسس کے لحاظ سے ایک ٹاپ فیز ہے, ایک باٹم فیز ہے, اور ایک زی ایکسس کے لحاظ سے ایک فرنٹ اور ایک بیک فیز ہے. تو یہ ایکسز جو فار دا سیک آف سمپلسٹی ابھی آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہا, اس لیے صرف 3 فیزز کے اوپر یہ اسٹریسز جو ہے وہ ڈرا کیے ہیں, اور 9 فیزز کے اوپر اسی طریقے سے یہ ڈرا ہوں گی. سو اگر ایکس کے لحاظ سے فرنٹ فیز کو دیکھیں تو نارمل اسٹریس نارمل پرپینڈیکولرلی جو اس کے اوپر ایکٹ کر رہی ہے, اور ہم نے اس کو ڈینوٹ کیا سگما ایکس ایکس سے, ٹھیک ہے, یہ نارمل اسٹریس ہے. جبکہ ٹینجنشل اسٹریس جو ہے وہ ٹاؤ ایکس وائی سے ڈینوٹ کیا اینڈ ان ٹاؤ ایکس زی. The point which I want to make, that first subscript, take the example of tau xy.
you can see that it is denoted by an upward arrow جو کہ ہے ایکس فیس کے اوپر بٹ پوائنٹنگ ان دا وائٹ ڈائریکشن. سو دا فرسٹ سبسکرپٹ وچ از ایکس ان دس کیس tells us about the direction in which the stress is being applied, and the second component, that is y, is direction in which it is moving or tending the body to move. So یہ تمام quantities ٹینجنشل اسٹریسز کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں ٹاؤ ایکس وائی ٹاؤ ایکس زی, تو اس میں ٹاؤ ایکس زی از دا اسٹریس دیٹ از اپلائڈ آن دا ایکس فیز ان دا زی ڈائریکشن, اینڈ if you come towards tau zx, then it is the stress that is being applied on the z phase or the front phase which is lying on the z axis in the x direction. So this is how it works, and the normal stresses go in the same manner as tau xx, tau yy and tau zz. Well, shear stress in a moving fluid, if the fluid is moving, then it will have shear stress because the layers of the fluid move on top of each other, and they, because of the viscosity, they move on top of each other and hence influence each other's motion. But if the fluid is at rest, then there will be no shear stress and only normal stresses will be there. Well, this was today's lecture. I hope that it will be very informative for you. Only I repeat, only if you try to repeat it in your own words and note down what you have learned from this lecture so far. Well, I'll summarize it here. We initially discussed pressure, temperature and density. Then we discussed the flow and its type. The types of flow lines were discussed in detail, and stress field and the concept of field was examined at the end. Well, with this, our today's lecture is finished. I hope that you are not bored because of this, because there were some interesting things which we discussed today. Again, the last 2-3 minutes are for the betterment of society and for the betterment of my students. So today's quote which we are discussing is a very renowned quote which reads that the highest achievement of education is tolerance. تعلیم کی معراج جو ہے وہ برداشت ہے. ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی عدم برداشت کا کلچر بہت زیادہ چل پڑا ہے. ہم ایون پڑھے لکھے لوگ بھی کسی دوسرے کی بات سننے کے روادار ہی نہیں ہیں, برداشت کرنے کی ہمیں کوالٹی مادہ رہا ہی نہیں. ڈونٹ نو کیسے ہم یہاں تک پہنچ گئے, لیکن اٹ از دا رسپانسبلٹی آف اس, اٹس آر رسپانسبلٹی آف ایوری ایجوکیٹڈ پرسن, ایوری سینسیبل پرسن ٹو realize that we have to raise the tolerance level of ourselves and our society as well. چاہے وہ مذہبی لحاظ سے ہو, چاہے وہ معاشرتی لحاظ سے ہو, چاہے وہ لنگول اعتبار سے ہو, ہمیں ٹالریٹ کرنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ 100% درست ہوگا. دیر واز اے ٹائم کہ اس دنیا کے انٹلیکچوئل ترین لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا فلیٹ ہے, but the time showed that they were wrong. So it's always a possibility کہ intellectuals بھی غلط ہو سکتے ہیں. So we have to tolerate whatever the others are saying, because there is always a slightest possibility that they should be right. If we don't believe them, it's okay, but at least we can hear others' point of view. ہم ان کو سن سکتے ہیں اور برداشت اور تحمل سے کر سکتے ہیں. اختلاف رائے کو اپنی جگہ, اور اختلاف رائے کے ساتھ جینا یہ حسن ہے اس دنیا کا. سو اگر آپ میں ٹالرنس نہیں ہے, اگر آپ میں برداشت نہیں ہے, آپ کچھ سن کے برداشت نہیں کر سکتے, تو ایجوکیشن نے آپ کے اوپر کوئی عمل دخل نہیں کیا. آلدو تمام کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ناقابل برداشت ضرور ہوتی ہیں, ہر انسان کا ایک ٹالرنس لیول ہے, لیکن برداشت کا لیول اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ اس سے دوسرے لوگ سفر نہ کریں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. امید یہی ہے کہ آپ اس چیز پہ غور و فکر ضرور کریں گے, اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے تمام عزیز و اقارب کو آسانیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. تھینکس اے لاٹ. السلام علیکم.